خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی LPG سلنڈرز کے خلاف کارروائی۔ گلشن چورنگی پر 5 LPG کی دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر شرکی شہزاد فضل نے کمشنر کو رپورٹ دے دی ہے۔ غیر قانونی LPG سلنڈرز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے، کاوش میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاوش، بتائیے گا کن قواعد کی خلاف ورزی پر یہ دکانیں سیل کی گئی ہیں؟ بالکل، دیکھیں سٹی 21 پر مسلسل یہ خبر چلا رہے تھے کہ شہر میں غیر قانونی LPG سلنڈر کی کھلے عام فروخت جاری ہے اور انتظامیہ سوال سے کوئی کارروائی نہیں کر رہی، لیکن اب انتظامیہ ایکشن میں آئی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ گلشن چورنگی پر 5 LPG کی دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر شرکی شہزاد فضل نے کمشنر کراچی حسن نقوی کو رپورٹ دے دی ہے۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سلنڈر کی فروخت کے خلاف کارروائی کی جائے۔ غیر قانونی سلنڈر شہریوں کے لیے غیر محفوظ ہے اور یہ دیکھا بھی گیا تھا کہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں بلاسٹ اور دیگر چیزیں اور قیمتی جانوں کی ضیاع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کمشنر نے ان کا نوٹس بھی لیا تھا اور تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی تھی کہ ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، اور یہ واضح طور پر کمشنر کراچی نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر LPG کی انسپیکشن کی مہم بھی شروع کریں۔ جی بہت شکریہ کاوش میمن۔ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ریلوے کالونی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث اذیت سے دوچار شہری انتظامیہ پر برس پڑے۔ کہتے ہیں بروقت بلوں کی ادائیگی کے باوجود کئی گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے شہریوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ ریلوے کالونی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ شہر میں طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا پارا ہائی۔ کہتے ہیں 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ بجلی نہ ہونے سے معمولات زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم لائٹ نہیں ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے اور لوگ دیکھو آپ گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندر پتلی گلیاں، تنگ گلیاں، مرد حضرات تو باہر نکل آتے ہیں، لیڈیز اور بچوں کا اندر بہت برا حال ہے۔ 6 گھنٹے بھی پوری نہیں آتے۔ بلیں جو ہے کافی زیادہ بڑے بڑے آ رہے ہیں، 10,000 آ رہے ہیں، کبھی 8,000 آ جاتے ہیں۔ مہینے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا بل آ جاتا ہے، لیکن ہم 900,000 روپے دیہڑی کمانے والے ہمارے لیے بہت بوجھ بن جاتا ہے۔ غریب آدمی کا تو ویسے بھی جینا آرام کیا ہوا ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ اوپر سے اتنی ہے کہ لوگ مرد باہر آ جاتے ہیں لیکن لیڈیز کہاں باہر آئے گی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، رات کو بھی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، مچھر الگ کاٹ رہے ہوتے ہیں، کھٹمل الگ کاٹ رہے ہوتے ہیں، گرمی الگ لڑ رہی ہوتی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کی بندش سے خواتین بھی گھر سے باہر بیٹھنے پر مجبور ہیں کہ الیکٹرک رحم کرے اور لوڈ شیڈنگ کے دورانیے پر نظر ثانی کرے۔ کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ نمرہ ریاست سٹی 21۔ شہر میں بارشوں کے بعد سیوریج کی ابتر صورتحال۔ میئر مرتضی وہاب کی سرزنش کے بعد واٹر کارپوریشن انتظامیہ کو خیال آ ہی گیا۔ متاثرہ علاقوں میں جیٹنگ اور سکشن مشینیں پہنچا دی گئیں، جس کی مدد سے نکاسی کے نظام کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ احسن عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، ذرا سی بارش کے بعد شہر کی گلیاں اور سڑکیں تالاب اور کیچڑ کا منظر پیش کرنے لگی۔ میئر مرتضی وہاب کی برہمی کے بعد واٹر کارپوریشن انتظامیہ بھی جاگ گئی۔ میئر کراچی اور MD واٹر کارپوریشن کی ہدایت پر تمام مشینری سڑکوں پر نکال دی گئی۔ سیکشن اور جیٹنگ مشینوں سے اسٹیڈیم روڈ پر نکاسی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ صبح میئر صاحب نے ایک اجلاس بھی منعقد کیا تھا جس میں ان کی اسپیشلی انسٹرکشنز یہ تھیں کہ روڈ کے اوپر ان کو پانی نہیں ملنا چاہیے۔ تو کل رات سے میئر صاحب اور ہمارے تمام اعلیٰ افسران جو ہیں، جس میں صلاح الدین صاحب، چیف انجینئر سیوریج آفتاب عالم صاحب، ہم تمام افسران آن بورڈ ہیں اور رات سے ہی اس پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے اپنی مشینریز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ چیف انجینئر آفتاب چانڈیو کی نگرانی میں رین آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد نے بتایا کہ رات بھر مشینوں کی مدد سے نکاسی آب کا کام جاری رہا۔ یہ جو بارش کا جو اسپیل آیا اس کی وجہ سے ڈرین نہ ہونے کی وجہ سے یہ پانی یہاں کھڑا ہے، جس کو اپنی مشینریز کے ذریعے ہم لوگ نکلوا رہے ہیں اور الحمدللہ ود ان 15 منٹس یہ روڈ ٹریک بھی کلیئر ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بیشتر مقامات سے بارش کا پانی صاف کر دیا گیا ہے۔ چند مقامات پر مشینوں کو مشکلات کا سامنا ہوا۔ ہیوی مشینری کی مدد سے سیوریج کی چوکنگ دور کی گئی۔ کیمرہ مین قیوم شیخ کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ جناح اسپتال میں علاج کی غرض سے آنے والے مریضوں کے مختلف ٹیسٹ کرانے کے لیے کئی ہفتوں اور کئی ماہ کے بعد کا دیا جانے لگا وقت، جس سے مریض شدید اذیت کا شکار ہو گئے۔ تفصیلات ابراہیم رند کے رپورٹ میں۔
जिला अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। ओपीडी में अपना चेकअप कराने के लिए आने वाले मरीज रुल गए। मरीजों को कई हफ्तों और महीनों के बाद टेस्ट की तारीख दी जाने लगी। औरंगी के रिहायशी नौजवान शायान ने बताया कि वो अपनी 44 साल वालदा को गुर्दों की तकलीफ के साथ लाया, जिसकी हालत तशवीशनाक है, लेकिन इंतजामिया ने 26 सितंबर को अल्ट्रासाउंड कराने का वक्त दिया है, यानी कि तकरीबन 2 माह के बाद, जिस पर अफसोस हुआ। भाई 2 महीने बाद का टाइम दे दिया, बेटा उठा जा नहीं रहा। मैं उनको कह रहा हूँ कि इसको टाइम थोड़ा पीछे कर दे, तो वो ये बात सुनते ही नहीं। वो कहते बस आप चले जाएं, आप 2 महीने बाद आएँ, 2 महीने के बाद आपका काम हो जाएगा। 26 तारीख 9वां महीना 2024 और अभी 8वां महीना चल रहा है, स्टार्टिंग है 8वें की। शायान ने बताया कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि दीगर मरीजों का भी यही हाल है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि ये टेस्ट प्राइवेट अस्पताल से करा सकें। सहूलतों की कमी के हवाले से अस्पताल की इंतजामिया मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। कैमरामैन के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। हसन स्क्वायर पर मौजूद पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। पुल मुतादिद जगहों से टूट फूट का शिकार है, शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गया। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। ये मनाजिर है हसन स्क्वायर के पेडेस्ट्रियन ब्रिज के, जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया की गफलत ने इसे मजीद तबाह कर दिया। ब्रिज पर जगह जगह पानी और कचरे के अंबार। शहरी कहते हैं ब्रिज की बर्वक्त मरम्मत न होने से बच्चे, बूढ़े, खवातीन जख्मी हो सकते हैं। असल में खौफ होता है बंदे को, अगर पाँव नीचे चला जाए, जख्म हो जाए, खून हो जाए, बच्चा गिर जाए, तो फिर ये अच्छी बात तो नहीं है। ये तो हमारे लिए बड़ा काम बड़ा ख़राब है। जी हाँ, तो हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों को ठीक करे, रोडों को जो पुल बने हुए हैं इनको ठीक करे बंदा। बिल्कुल परेशानी है, कोई गिर भी सकता है ऐसा। ये तो सही करवाना चाहिए ना। देखो यहाँ से यहाँ सारा टूटा हुआ है ये, और क्या कह सकते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर पुल की हालत दुरुस्त की जाए ताकि वो सड़क को सुकून से पार कर सकें। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें बारिश के बाइस ताख़ीर का शिकार। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया। ट्रेन के मुंतज़िर शहरियों का बरवक्त इत्तला ना मिलने का शिकवा। सहूलियात के फुकदान पर भी रेलवे इंतज़ामिया पर तनकीद कर दी गई। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। शहर में बारिश के बाद ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। बारिशों ने रेल के शेड्यूल को भी तलपट करके रख दिया। ट्रेनों की रवानगी में ताखीर से कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। मुसाफिर बर वक्त इतला न मिलने पर रेलवे हुकाम से नाला। मुसाफिरों का कहना था कि 1 घंटे का सफर करके स्टेशन पहुँचे, अब घर वापस जाना मुमकिन नहीं। अगर बर वक्त इतला दी जाती तो हम घर से ही ना निकलते। अब मजीद 2 घंटे इंतजार करना है। यहाँ बैठने की सहूलत भी मौजूद नहीं। 8-8 हज़ार रुपए की हमने टिकट ली है, ना बैठने की जगह है, और प्लस अभी भी कह रहे हैं कि 7 बजे मुतवक्को है। कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। इससे अच्छा तो फिर हम बसों में चले जाएं। तकरीबन में हम 1 घंटे से ट्रेन का वेट कर रहे हैं और 3 बजे आनी थी, और इन्होंने बताया तकरीबन 6:30 बजे आएगी। और बड़ी मुश्किल से हम लोग जल्दबाजी में इतना कुछ करके आए कि हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा, किसी की डेथ हो गई है। यहाँ तो ट्रेन में इतनी परेशानी हो गई, स्टेशन में बैठना, एक तो पंखे नहीं चल रहे हैं, इतने स्लो चल रहे हैं, इतनी गर्मी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ट्रेन इतनी लेट हो गई है कि हमें 2 बजे का टाइम था और अभी हमारी 8-9 बजे ट्रेन आएगी। परेशानी हो रही है और बैठे में इंतज़ार कर रहे हैं। कराची से लाहौर जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 2 के बजाय रात 7:30 बजे रवाना हो गई। पराक्रम एक्सप्रेस दोपहर 3 के बजाय शाम 6:30 बजे, ज़िक्रिया एक्सप्रेस 5:30 के बजाय 7 बजे रवाना हो। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिलत एक्सप्रेस शाम 5 के बजाय रात 9 बजे रवाना हो। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। मसला कश्मीर के हल के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। MQM के तहत यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से तकरीब। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर से मुतालिक जल्द फैसला नहीं किया तो कशीदगी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद नहीं होगी। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। MQM पाकिस्तान का कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने के लिए जल्द सरगर्म होने का अंदिया। पाकिस्तान हाउस में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब में चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की थी। कश्मीर की दोनों जानिब रहने वालों को उसके मुस्तकबिल का फैसला करना है। कश्मीर के दोनों जानिब बसने वाले लोगों को कश्मीर के मुकद्दर का फैसला करना है, कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करना है। उसकी यकतरफा तौर पर हिंदुस्तान ने उसकी खुसूसी हैसियत को खत्म करके 70 साल से अक़वाम मुत्तहिदा पे इस मसले में होने वाली तमाम करारदादों
اور تمام متفقہ رائےوں اور تمام طے شدہ اصولوں کی دھجیاں بکھیری تھی۔ اس موقع پر قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی علی خورشیدی بولے، بھارت کی بدنیتی اقوام عالم میں عیاں ہو چکی ہے۔ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کے لیے یہ آزمائش کی گھڑی ہے، کشمیریوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آزادی کی جدوجہد میں یہ جو پوری ایک تاریخ ہے کشمیریوں کے جو جدوجہد آزادی ہے، اس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک ایک کارکن آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیر بھائیوں کے ساتھ، کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیری ماؤں کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیری بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے، بزرگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت میں گزشتہ 3 انتخابات سے مذہبی جنونیت پسند شخص وزیر اعظم منتخب ہو رہا ہے، ہمیں اب مذمتوں سے نکل کر سفارتی میدان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ یوم استحصال کشمیر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے مرکزی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد کا ساتھ دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے۔ تفصیلات ہم جانیں گے عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جی ڈی اے کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر رحیم اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ 5 اگست یوم استحصال پر جس طرح پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے، اسی طرح کشمیر کی آزادی تک ساتھ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صفدر عباسی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اجتماعی مسئلے پر ایک ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دن اگر ہم لوگوں نے جتنے بھی سیاسی اکابرین ہیں، جتنے بھی سیاسی اسٹیٹا کے مختلف لوگ ہیں، جو پاکستانی عوام ہے، سول سوسائٹی ہے، جو پریس کلبز ہیں، اگر ہم لوگ آج آواز نہیں اٹھاتے تو پھر یقیناً آہستہ آہستہ یہ ایشو جو ہے اس ایشو کی وہ شاید نہ رہے جو اگر ہماری آوازیں کمزور ہوتی چلے۔ سردار رحیم نے کہا کہ بھارتی آئین کو مودی نے تبدیل کیا، آج بھارتی عوام مودی کے خلاف ہیں کیونکہ مودی RSS جیسی تنظیم کے رہنما ہیں۔ مودی ایک ہٹلر بنا ہوا ہے اور RSS کا ایک پیروکار ہے، یہ ایک فاشسٹ تنظیم ہے اور وہ فاشسٹ تنظیم کا سربراہ بنا ہوا ہے، تو یہ حکومت بھی نہیں رہے گی۔ جس طرح سے حسینہ واجد کی حکومت نہیں رہی، 15 سال سے وہ حکومت کر رہی تھی، اور اسی طرح سے مودی سرکار بھی ایک دن نہیں رہیں گے۔ جی ڈی اے کے کارکنوں نے کراچی پریس کلب کے باہر یوم استحصال کے موقع پر بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ کیمرامین شہری کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ جامعہ کراچی میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر خالد محمود عراقی کہتے ہیں کہ بھارت کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ استحصال کشمیر جامعہ کراچی کی مقبوضہ کشمیر کی عوام سے اظہار یکجہتی۔ جامعہ کراچی میں یوم استحصال کشمیر کا بحران سیمینار سے خطاب میں شیخ الجامعہ ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی آواز اٹھانے کے لیے سیاستدانوں اور پارلیمنٹرین کا متحد ہونا ناگزیر ہے۔ جب تک وہ ایک کنسسٹنسی نہیں ہوگی اینڈ انگیج ان اے پروسیس آف ڈائیلاگ ود انٹرنیشنل کمیونٹی، اینڈ آئی پرپوز کہ کشمیر پرابلم کو اٹ شوڈ بی ایڈوکیٹڈ ایز اے ہیومن رائٹ پرابلم rather than کشمیر بنے گا پاکستان۔ سیمینار سے خطاب میں دیگر مقررین نے کہا کہ کشمیر کی حیثیت ایک مقبوضہ علاقے کی ہے جس پر بھارت نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیر میں بھارت نے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہندوستان کچھ کرنے جا رہا ہے، اور جب 5 اگست کو وہ ہو گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہندوستان کیا کر گزرا، اور یہ ہمیں ہمیشہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کیونکہ 70 سال سے ایک پالیسی اڈاپٹ کیے ہوئے تو اس کے لیے اب واپس پلٹنا ناممکن ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی حکومت پاکستان میں یا انڈیا میں کبھی بھی کشمیر کو معاملہ ریزالو کرنے کے لیے کوشش کرے گی یا کر جائے گی تو وہ سروائیو نہیں کر پائے گی۔ سیمینار میں سابق سفیر جمیل احمد، ڈاکٹر جعفر احمد، ڈاکٹر شائستہ تبسم اور ڈاکٹر نوشین رضا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین عمران احد کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ آرٹس کونسل میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ نہتے کشمیریوں پر ہونے والے ظلم اور بربریت کو تصویروں کے ذریعے دیکھا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں راہیل بیگ۔
5 अगस्त यौम इस्तेसाल मकबूजा जम्मू कश्मीर। आर्ट्स काउंसिल में मकबूजा कश्मीर में रियासती मसालिम और इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वजीर सईद गनी ने किया। सईद गनी बोले, दुनिया में 2 खित्ते ऐसे हैं जहां अवाम मजलूमियत का शिकार है, एक कश्मीर और दूसरा फलस्तीन। दोहरा मयार है और इसको ख़त्म होना चाहिए। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम ख़त्म होने चाहिए, कश्मीर में भारतीय मज़ालिम ख़त्म होने चाहिए। पूरी दुनिया अगर ये मज़ालिम इसी तरह चलते रहे तो इस दुनिया में अमन कायम नहीं होगा। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इसराइल आज़ाद मुल्कों के अंदर घुस कर जाकर वहाँ लोगों को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है। तस्वीरी नुमाइश में सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, बशीर सदसोई समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तस्वीरी नुमाइश के जरिए मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म और सितम को बयान किया गया, जहां पर इस तस्वीरी नुमाइश से उनसे इजहार हमदर्दी के जज्बे को उजागर किया गया। वहीं पर मजलूमियत के खिलाफ अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ राहिल बेग, सिटी 21।